بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیس بی آلویز وتھ یو. ویلکم ٹو گلوبل لائٹ پاتھ. آئی ایم شاد محمود فرام ٹورنٹو کینیڈا. آج کا عنوان ہے خوشحال گھرانہ، ہوم سویٹ ہوم. اور آج ہم بتائیں گے آپ کو انصاف کے بارے میں، گھر کے اندر انصاف کیسے کرنا ہے. عام طور پہ جو مشکل ہوتی ہے وہ ناانصافی سے پھیلتی ہے. پرانے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو اس میں لوگ جو ہے ذرا سنبھل کے ایک دوسرے کی عزت رکھتے ہوئے بولتے تھے. اب گھر میں کوئی ہے نہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نہیں، تو پھر میاں بیوی کا آپس میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تکرار کا. ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ لگا یہاں ایون کینیڈا میں گورنمنٹ آفیسز میں بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں اس میں کسی سے عشق لگا اور شادی ہوئی تو ان کو پھر ڈپارٹمنٹ چینج کروا دیا جاتا ہے. کیونکہ ماضی میں یہاں دیکھا گیا ہے کہ جہاں جو ہی ہسبینڈ وائف بن جاتے ہیں پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ معاملہ آفس میں بھی ہوتا ہے اور پھر وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان کا ڈپارٹمنٹ چینج کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹریننگ ہوئی نہیں ہے. یہاں پہ سوئمنگ کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اب یہ سوئمنگ کرنا ہے، سیکھنا ہے، ورنہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تھرڈ ورلڈ میں ہاتھ پڑے چلاؤ، آج نہیں کل سوئمنگ آ جائے گا، لیکن پھر وہ نوبل پرائز نہیں لے پاتے، وہ ورلڈ کپ جیت نہیں پاتے. شاید اکا دکا کوئی ایک ہو گیا تو کوئی ہو گیا، ورنہ ورلڈ کپ وغیرہ نہیں جیت پاتے. اسی طرح سے ہر شعبے میں ہر جگہ یہ مسئلے آتے ہیں. تو یہ ایک شادی بیاہ کا ایک مسئلہ ہے. گھر چلانا ہے، گھر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کو باہر کیسے ہوگا؟ اگر گھر کے وہ چیزیں ذہن میں گھوم رہی ہوں گی تو پھر انسان باہر کام کیسے کرے گا، توجہ کیسے دے گا کام کو؟ ٹینشن تو ہوگا. اور پھر ہمارے بچے جو آگے پڑھ کے نکل کے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان میں رکاوٹ آتی. پھر نوبل پرائز میں دیکھ لیں آج کس کو سب سے زیادہ نوبل پرائز ملتا ہے، کس کمیونٹی کو؟ جہاں پہ گھر میں پیس ہے، سکون ہے، آرام ہے. اور وہ گھر کا سکون کیسے ہوگا؟ بغیر انصاف کے نہیں ہو سکتا. سسٹم دنیا آج کل بدل رہی ہے اور ایسے میں کیا کرنا ہے. اور ماضی میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو وفاشار بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہر کی تابعداری کرتی ہیں، ان کی بات مانتی ہیں، جائز بات جو قرآن کے خلاف نہ ہو. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو عورتوں نے کمایا ان کا حصہ ہے. آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں جو اکنامی کا برا حال ہے، اس میں ایک آدمی کی کمائی سے نہیں چلتا ہے، تو اس لیے پھر دو کو کام کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ پھر مرد کو بیلنس کرنا چاہیے اگر دونوں کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک ہی کام کر رہے ہیں اور اس میں پھر اب فرض کریں 80% خواتین بھی کام کر رہی ہیں، باقی 20% جو ہاؤس وائف ہیں وہ ان کو دیکھتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ بھی یہ ہاتھ بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو میرا ہسبینڈ نہیں کر رہا، تو تمہارا ہسبینڈ تمہارا جو ہے تم کو ضرورت نہیں پڑی باہر جانے کی، باہر کے مشکلات کی، باہر کیسے پیسے کماتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کیا مغزباری کرنی پڑتی ہے، کس کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، اور سر جھکا کے جی سر کر کام کرتے تاکہ چار پیسے آئیں تو پھر گھر چلے، کرایہ ہو یا مارگیج ہو، بچوں کی ٹیوشن فیس ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس سے اگر گھر کا ماحول بگڑے گا تو بچے کیا سیکھیں گے؟ پرانے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بزرگ ہوتے تھے، وہ سنبھال لیتے تھے. ابھی یہاں میں نے آج کل جو میں نے نوٹ کیا ہے، زیادہ تر چائنیز کمیونٹی میں نانی دادا دادی گرینڈ پیرنٹس وہ بچوں کو سنبھال لیتے، دیکھ رہے ہوتے، اور بیٹی داماد بیٹا بہو سب کام پہ جا رہے تھے. ان کی اکنامک بڑی بوسٹ ہو گئی ہے. ہم دوسری مثالیں تو دیتے ہی نہیں دیتے. وہاں سے ہم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الگ سمجھایا کہ تمہاری ذمہ داری باہر کی ہے،
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذمہ داری ان کو بتایا کہ تمہاری ذمہ داری گھر کی ہے۔ اور اسلامک ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مشکیزے میں پانی بھر کے باہر سے لے کر آتی تھی، اور گھر کے کام وام میں ان کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ جب غلام کا تھوڑا سا سلسلہ ہوا چلا آئے، حضرت فاطمہ نے فرمائش کی وہاں سب سے کہ مجھے بھی ایک غلام مل جائے جو میرے کام میں مدد دے۔ تو وہاں سے ہم نے ان کو کہا تمہیں اس سے بہتر نہیں چیز بتا دو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا، تسبیح وغیرہ، وہ ہم نہیں بتاتے۔ پھر اب جو معاشرہ اتنا اکنامک کتنا برا حال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بزنس لیڈی تھی، ایک بزنس کی مالک، بزنس چلاتی تھی، جس میں محسن نے شروع میں کام شروع کیا، وہاں نوکری کی، وہ بزنس۔ ایک عورت کام بھی کر سکتی، بزنس بھی چلا سکتی، تو پھر وہاں پہ بیلنس کیسے رکھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ مشورہ ہوتا ہے ہمارا کہ کچن جو ہے وہ اگر جہاں پہ ہسبینڈ وائف دونوں کام کریں، کچن کی ذمہ داری وہ عورت لے لیں، اور پھر باقی بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کی صفائی اور دوسری چیزیں ہیں، ہیوی ڈیوٹی کام ہے، وہ مرد۔ یہ نہیں ہو کہ اب کچن میں عورت لگی ہوئی تو شوہر بھی لگے، بیوی شوہر دونوں لگے ہوئے کچن میں، پھر باقی چیزیں رہ گئی۔ ایک ہی ٹائم میں آپ کام ڈیوائڈ کر کے ساری چیزیں کر لیں، ہیوی ڈیوٹی کام مرد کو دے دیں، اور یعنی کہ شوہر اور بیوی، پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی خاص ٹریننگ دیتے جائیں، سنبھالتے جائیں، سکھاتے جائیں، لیکن گھر کا ماحول اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صحیح ہو، بات کر سکے، کو سن سکے۔ ٹیبل ٹاک سے معاملہ حل ہوتا ہے، شور مچانے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے مطلب ترکے کا حساب دیا، عام طور پہ ایک جنرل مثال ہے، مرد کا 2 حصہ، عورت کا حصہ۔ اگر عورت ایک بار شور مچائے تو مرد 2 مرتبہ شور مچائے، جب نہ جسٹس ہوگا، ورنہ جسٹس نہیں ہوگا، پھر شور مچائیں کیوں؟ پرابلم کیا ہے اس کو سالو کیوں نہیں کرتے ٹیبل پہ بیٹھ کے؟ تو ٹیبل پہ بیٹھ کے سالو کرتے، ہر چیز کو اپنے اوپر نہ اٹھا لیں، اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ قرآن کی ایک آیت اگر بتا دی تو دشمن گھر پہ ہی ملنے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی مطلب کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کسی سے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، جس کی جیسے کوئی اندھا ہے تو اس کی پکڑ، اس کی پوچھ اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ کرے گا، اس کے ایگزام ڈیفرنٹ ہے، اور جو دیکھ رہا ہے سب کچھ ہے، سن بھی رہا ہے، اس کے ایگزام ڈیفرنٹ ہے۔ ہر ایک ہر ایک ہر ایک جو ہے سالڈ باڈی کا نہیں بنا ہوا کہ ہر کام کر لے، سب کچھ ہے، نہیں، کسی کی باڈی ویک ہوتی ہے، کسی کے فزیکل ویک ہوتی ہے، کسی کی انٹرنل، کسی کی سوچ بھی ویک ہوتی ہے، مائنڈ اتنا نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، آگے کیسے ہے۔ پھر گھر میں بزرگ، ماں باپ کو اف نہ کرو، کیا مطلب ہے ساس سسر کو اف کرو، ساس سسر کو جوتے مارو؟ نہیں، ماں باپ کو اف نہ کرو تو ساس سسر کو بھی اف نہ کرو، وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی کہ شوہر کے ماں باپ عیدی میں دارالعمان میں کہیں ادھر ادھر جائیں گے یا سڑک پہ پڑیں گے، اور تمہارے ماں باپ آگے یہاں رہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ مرد کا 2 حصہ، عورت کا 1 حصہ، تو شوہر کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، تو تم اگر اپنے ماں باپ، مطلب عورت جو ہے بیوی، اگر اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت کری، جو کچھ سپورٹ کر رہی، تو شوہر کے ماں باپ کا ڈبل کرے نا، کیونکہ مرد کی طرف سے 2 ہے، تو پھر سسٹم صحیح ہوگا۔ اور پھر اگر ان کی تعلیم نہیں ہوئی ہے ان بزرگوں کی پہلے، جس کی وجہ سے کچھ ہو رہی ہے، تو اس کا حساب اگر کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب ہوگا، اس کی وجہ سے تم اپنا کام بند نہ کر دو۔ پھر ایک کچھ بھائی ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، کچھ بھائیوں کے پاس نہیں ہوتے،
کچھ بہنوں کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں لیکن بھائیوں کے پاس نہیں ہوتے. تو ایسے میں پھر جس کے پاس وسائل ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اپنے پیرنٹس کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. داماد جی اپنے ساس سسر کو ایکسپٹ کر لیں. یہ نہ دیکھیں کہ بھئی اس کا بیٹا ہے، بیٹا کے اوپر فرض ہے. نہیں، سب مل کے ایک ٹیم ورک کریں. جس کے پاس جو وسائل ہیں وہ اسی حساب سے کریں. وقت آئے گا وہ سب بہتر ہوگا. لیکن ہم کوئی بھی ایسا ایسا اسٹیپ نہ لیں، ایسے اقدام نہ کریں جو پھر انصاف کے کٹہرے میں آ جائے. کہ حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کا. اللہ کا حکم کیا ہے کیا نہیں. جو احکام الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. یہ تینوں آیت قرآن کی ہے. ایک شخص جو ناانصافی کرتا ہے وہ تینوں ہو جاتا ہے، کافر بھی، ظالم بھی، فاسق بھی. سورہ المائدہ آیت 44 45 47 میں. اب وہ گھر میں دیکھنا پڑے گا. ہم اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی تو نہیں کر رہے ہیں. ایک بچے کو کچھ، دوسرے بچے کو کچھ. ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے اور ایجوکیشن فیس اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک کو سپورٹ کر دیا دوسرے کو نہیں کر پائے. چلو کم از کم ایک تو آگے پہنچ گیا نا. پازیٹیو رکھیں. جب جس وقت جتنے ہیں وسائل اسی حساب سے کراتے رہیں، بچوں کو آگے بڑھاتے رہیں. لیکن یہ مل کے ہو سکتا ہے، اکیلے نہیں ہو سکتا. تو انصاف کا کٹہرا، انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. انصاف ہمیشہ صاف، اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں رکھیں کہ آپ سے کوئی ایسا جرم تو نہیں ہو رہا ہے. قرآن آپ خود پڑھیں گے. قرآن کی آیت میں اگر وہ آ گئی اور وہ آپ کے خلاف ہے تو آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. انسٹیٹ کے اگر کسی کے منہ سے بات نکل گئی تو آپ اس کے اوپر لڑنا جھگڑنا شروع کرتے ہیں. نہیں، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی فیلڈ کا میاں بیوی نہیں ہونا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے. نہیں، ایک ہی فیلڈ کے ہوں تو بہتر مناسب ہے. ایک زبان ایک چیزیں سمجھ سکیں گے، دیکھیں گے. لیکن ڈائریکشن پازیٹیو ہونا چاہیے. ڈائریکشن قرآن کی روح سے ہونا چاہیے. سوئمنگ کے لیے ہم ٹریننگ لیتے ہیں یہاں ویسٹ میں. ورنہ کتنے ہیں سوئمنگ میں جاتے ہیں، صرف پانی میں ایسے ڈبکی لگا کر چلے جاتے ہیں، سوئمنگ آتی نہیں اور سالوں سال نہیں آتی. نہیں، سوئمنگ کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اسی طرح زندگی اتنا بڑا شعبہ ہے، بچے، پوری فیملی آگے کیسے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے؟ قرآن کا درس، قرآن کا سلسلہ گھر میں ہونا چاہیے. لیکن سننے کی بھی تاب ہونی چاہیے لوگوں کو، گھر کے والوں کو. یہی زندگی ہے، اسی دوران ہی ہم نے کرنا ہے. لیکن دوسرے کو دیکھا، اس کو دیکھا، آؤٹنگ میں جا رہے ادھر ادھر، پارٹی پارٹی، ہر کام ہو رہا ہے لیکن درس قرآن گھر کے اندر ہو ہی نہیں پا رہا ہے. کہ جہاں کسی کا ایک پہ آ جائے کہ یہ جو ہے میرے، یہ تو پھر وہیں پہ لڑائی شروع. قرآن میں ہے ان کے چہرے کے رنگ پکڑ جاتا ہے. تو پھر آج دیکھ رہے ہیں جب گھر صحیح نہیں تو محلہ صحیح نہیں، گلی سے نہیں. جب محلہ گلی نہیں صحیح ہے تو گاؤں ملک شہر نہیں صحیح، وہ نہیں صحیح تو ملک صوبہ، اسی طرح سے کچھ بھی نہیں صحیح ہوگا. آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، پوری دنیا میں سب سے نیچے، سب سے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ اس دنیا میں بے حد ذلیل و خوار، آخرت میں سخت رسوا عذاب ہوگا اور جہنم کے سب سے نیچے کریں گے. تو آج دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. کہیں ایک، کہیں دونوں، کہیں سارے کا کنبا بگڑا ہوا ہے. نہیں، ہمیں واپس قرآن کی طرف آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. ورنہ جو قرآن پہ نہیں آئے گا وہی پرابلم وہی جائے گا. کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا ہے، شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، بیوی کی کیا ذمہ داری، بچوں کی کیا ذمہ داری، بچوں کو کیا ٹریننگ دیا کہ آگے جب بڑے ہوں گے تو کیسے سنبھالنا ہے. اور آج کل تو جو پرابلمس ہیں بچوں کو بھی، جب ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے باہر بھی جانا پڑے. کیا ان کو کھانا پکانا ہوتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کو کھانا پکانا سکھایا، برتن دھونا سکھایا، لانڈری کرنا سکھایا، جھاڑو پوچھا صفائی گھر کی سکھائی نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی بھی، بیوی کی بھی. لیکن گھر میں سننے والا ہوں، ماحول صحیح ہو. ماحول صحیح نہیں ہوگا گھر کا تو کوئی نہیں ہوگا.
اسی طرح سے بعد میں جاب کے لیے بھی بعض اوقات ملک سے باہر، شہر سے باہر جگہ جگہ جانا پڑتا ہے. تو ویسے میں کیسے سنبھالنا، کیا کرنا ہے، یہ بچپن سے ٹریننگ ہونی چاہیے. بچپن سے فرسٹ ڈے سے بچوں کو اسی لائن. جن بچوں کو، جیسے بچے شروع ہوتے ہیں عام طور پہ پرانے زمانے میں دیکھا جاتا تھا کہ جب وہ کھانا پینا نہیں آتا تھا، تھوڑا سا ٹیسٹنگ جو بھی ہے کچھ ان کو بس، چھوٹے بچے ہیں کوئی بھی چیز ملا منہ میں ڈال دیتے. تو اس ٹائم پہ کیا کرتے تھے کہ چکن کھایا تو اس کی ٹانگ جو ہے، اس کی ہڈی وہ پکڑا دی، چوس رہے ہیں چوس رہے ہیں چوس رہے ہیں بچے چھوٹے. اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیولپ ہو رہا ہے بچپن سے ہی. ٹریننگ بچپن سے ہی پیدا ہوا، اس کے بعد سے اس کی ٹریننگ کی ہر لحاظ سے سے. لیکن ماضی میں بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن اب صحیح کرنا ہے. یہ نہیں سکھانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 28 غزوہ میں لیڈ کیا ہے، صرف 9 سال میں. آخری 10 سال مدینہ میں رہے، لیکن اس میں 9 سال غزوات میں رہے. اور وہ 9 سال میں 28 غزوہ اور 73 یعنی 28 غزوہ میں خود لیڈ کیا، اور 73 غزوات میں صحابہ کو لیڈر بنا کے بھیجا الگ الگ قوموں، اور ان کی پیچھے سے گائیڈنگ بھی کرتے. تو وہ اگر بیگم کے منہ میں لقمہ میں لگ جاتے تو یہ کیسے سنبھالتے؟ آج کوئی ایسا سیپا سلار کا بتا دے، نہیں، وہ سیپا سلار نہیں کر سکتا. پھر دیکھ لیں ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں، کتنے کو نوبل پرائز ملی نہیں پتی. اس طرح سے کبھی نہیں مل سکتی. ہمیں واپس قرآن پہ آنا پڑے گا، اور اس نوبل پرائز کے لیے بچوں کو ٹریننگ دینی پڑے گی جو قیامت میں سرخرو ہو. اس دنیا میں نوبل پرائز ملے نہ ملے، ہمیں قیامت میں سرخرو ہو. اس کے لیے ہمیں گھر کو جنت بنانا، ہیونلی ہوم سویٹ ہوم، خوشحال گھرانہ بنانا پڑے. لیکن یہ اکیلے ایک کا کام نہیں ہے، مل جل کے سب بیٹھ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اور گھر کے ماحول، محلے کے، گلیوں کے، شہر کے، گاؤں کے، ملک کے اور گلوبل دنیا کی حالات صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.